میں نے سنا ہے کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کے بعد بھی میاں بیوی اکٹھے رہیں، اس بارے میں وضاحت فرما دیجیے۔ جی بالکل، جنہوں نے یہ سوال کیا صحیح سنا ہے۔ جی، یہ اسلام کا حسن سلوک دیکھ لیں۔ میاں بیوی میں انبن ہوئی، لڑائی ہو گئی، غصے میں بھی خامد نے طلاق دے دی۔ بعض دفعہ بیویاں طلب کرتی ہیں کہ تم طلاق دے دو، کہ اس نے ایک طلاق دے دی۔ اب اس طلاق کے بعد حکم یہ ہے کہ یہ اسی گھر میں رہے گی خامد کے ساتھ۔ جی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ۔ اللہ نے ادب بھی سکھایا کہ اے میرے نبی اپنی امت کو بتا دو کہ طلاق ایسے نہیں ہر وقت نہیں دے دینی، اس کے بھی آداب ہیں۔ اس طہر میں جس میں میاں بیوی کی اپنی فطری ملاقات نہ ہوئی ہو، اس طہر میں طلاق دینی اگر واقعی تم جینون ضرورت سمجھتے ہو۔ جی، یہ نہیں کہ بیٹھے بیٹھے غصہ آیا تو بس طلاق طلاق طلاق، ایسا نہیں ہے۔ طلاق پوری سنجیدگی کے ساتھ، جب آپ سمجھے کہ یہ گھر نہیں چل سکتا تو پھر ان طہر کے دنوں میں جب میاں بیوی کی ملاقات نہ ہوئی ہو یا بیوی پریگننٹ ہو اس وقت طلاق دو۔ مینسس کے دنوں میں بھی نہیں دینی۔ حکمت دیکھیں کہ مینسس کے دنوں میں میاں بیوی کی ملاقات منع ہے۔ منع۔ تو ابھی ہم نے بیان کیا ایک اور سوال کے جواب میں کہ میاں بیوی کے درمیان محبت قائم کرنے والی چیز کیا ہے؟ ان کی ملاقات۔ تو جن دنوں میں ملاقات نہیں ہو سکتی ان دنوں میں طلاق دینے سے بھی منع کیا۔ تو اب طلاق اگر ہو گئی ہے تو بیوی کو کہا کہ اسی گھر میں رہو گی، اور مردوں کو کیا حکم دیا؟ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈرو، اور ان بیویوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ دیکھیں اللہ نے کتنی خوبصورتی سے وہ خامد کا جو گھر ہے کہا کہ بیویوں کے گھر ہیں، بیویوں کے گھر ہیں، بالکل۔ ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، اور نہ وہ خود نکلیں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، الا کہ وہ بڑی کھلی بدکارہ عورت ہو، وہ نکل گئی ہے تو جانے دو، وگرنہ بیوی کو نہ تم نے نکالنا ہے نہ وہ خود نکلے۔ طلاق یافتہ کو حکم نہیں ہے گھر سے نکل، اس کو اسی گھر میں رہنے کا۔ حکمت کیا ہے؟ عدت کے اندر اندر صلح کا کچھ چانس ہو سکتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہوگا، شام کو خامد واپس آیا کہتا سوری جی میرے سے صبح غلطی ہو گیا، ایسے غصے میں نے بول دیا، تو ہمسایوں کو بھی پتہ نہیں چلا، والدین کو بھی پتہ نہیں چلا، ان کی صلح ہو بھی گئی ہے، اور ایسا ہو جاتا ہے، انسان ہے نا، تو اس کی صلح ہونے میں دیر بھی نہیں لگتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ اس دور میں زہار بھی طلاق کی ایک قسم تھی کہ خامد اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تو میری ماں لگے آج کے بعد اگر میرا تیرا کوئی تعلق ہو تو، ماں کی طرح تو حرام ہے۔ تو یہ طلاق کی ایک قسم تھی۔ اب طلاق کے بعد وہ بیوی اسی کے گھر میں رہتی ہے، تو چاند چمک رہا تھا تو بیوی کے پازیب پاؤں کے زیور پر نظر پڑی تو صلح ہو گئی۔ تو اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے اسی طرح بیوی کو چاہیے کہ وہ اسی گھر میں رکے، خامد کے لیے بالکل تیار ہو تاکہ اس کو کوئی رغبت ہو اور اس کو محسوس ہو کہ یہ تو میری بیوی ہے، اس کے کام کاج کرے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ تو بڑی فرما بردار ہے، محبت کا احساس دلایا جائے، محبت کا احساس بھی دلائے، اور ہو سکتا ہے خامد کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو جائے۔ تو اسی لیے کہا کہ وہ اسی گھر میں رہیں تاکہ صلح ہو سکے، یہ گھر بچ جائے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہے نا کہ طلاق بعد میں بھیجتے ہیں، گھر سے پہلے نکال دیتے ہیں، ایسے ہی بالکل، یہ ٹوٹلی غلط ہے، غلط کام ہے۔ تو جو رجی دو طلاقیں ہیں، پہلی طلاق اور پھر زندگی میں کبھی موقع ہوا تو دوسری طلاق، اس میں بیوی عدت پوری گھر کے اندر گزارے گی 3 ماہ عام روٹین کے مطابق، اور اگر بیوی حاملہ ہو اور بچہ 7 ماہ جا کر بعد میں پیدا ہو تو 7 ماہ تک وہ اسی کے گھر میں رہے گی۔ البتہ اگر تیسری اور آخری فائنل طلاق ہے تو اس میں پھر یہ اکٹھے نہیں رہیں گے۔ تو پہلی 2 طلاقوں میں بیوی کو گھر میں ہی رکھنا ہے، اور رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ دونوں میں صلح کا چانس باقی رہے گا۔ اور اگر یہ جدا ہو گئے، اپنے گھروں میں الگ الگ ہو گئے تو پھر دشمنیاں بڑھتی ہیں، نفرت بڑھتی ہے، اور ٹیلی فون پر ایک دوسرے کو برا بلا کہتے رہیں گے، پھر صلح کے چانسز پھر زندگی بھر کا روگ جو ہے وہ یوں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ مشکل ہو جاتا ہے۔